دیوالی کے موقع پر ہمارے بچے پٹاخے پھوڑتے ہیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے نام لیوا ہو اور غیروں کے طریقے پر، غیروں کے رسموں کے اوپر ہمارے بچے چل رہے ہیں، تو کیا کل آپ ان کے اپنے نسلوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ نسل آگے بڑھے گی کہ پیچھے کی طرف جائے گی؟ ہمارے بچے دیوالی کے موسم میں پٹاخے پھوڑتے ہیں اور غیروں کے، اور کہتے ہیں کہ بچے ہیں مولانا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، اور وہاں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ آ گئے تھے اور کہا تھا نا کہ چچا ذرا بتلائیے کہ کس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف الفاظ بولے ہیں، تو بس کہنا تھا کہ معاذ و معوذ کو اور چھوٹے بچوں کو کہا کہ تم کیا کرو گے، تو کہا ہم تو غلام ہیں، عاشق رسول ہیں، دیوانہ رسول ہے، مستانہ رسول ہے، ذرا تو بتلائیے تو صحیح کس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولا ہے؟ وہ ابو جہل کہاں ہے؟ جیسے ہی بتلایا گیا دیکھو وہ آ رہا ہے، یہ دونوں ٹوٹ پڑے ابابیل کی طرح اور اس پر لپک پڑے، کہتے ہیں کہ ہاتھ تو اوپر تو نہیں جا سکتا تھا تو تلوار نیچے سے چلائی اور اس نے اوپر سے گرایا، ابو جہل گرتا ہے اور کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ہاتھ سے قتل ہوں تو آپ ایسا کریں کسی بڑے کو بلائیں تاکہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، لیکن معاذ اور معوذ ابابیل کی طرح لپک گئے اور کیا کہا؟ ہم تو نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے مجنوں ہیں، نبی کی محبت کے دم بننے والے ہیں، نبی کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے ہم نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہمارے بچے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے اندر، نبی کی سیرت کے مطابق، نبی کی محبت کے اندر کتنا دم بھرتے ہیں، اور ہماری زندگی، گھر کی زندگی کیا ہے؟ ذرا اپنے گھر کے بارے میں سوچے ذرا، محبت کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ آج تو اتحاد کے نام پر غیروں کے رسم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے خدمت نہ کرو، خوب خدمتیں کرو، لیکن یاد رکھو غیروں کا رسم ادا کرنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہوتا تو مکہ المکرمہ کے اندر بہت سے بت تھے نا، تو اللہ کے رسول وہاں پہنچ جاتے، لیکن اللہ کے رسول کبھی بت کے پاس گئے ہیں؟ بلکہ روکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی تو یہی ملتا ہے، اور یہی تو کہا تھا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میری توجہ جس نے آسمان اور زمین بنائی اس کے درمیان جو کچھ بنائی اسی کی طرف ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ مسلمانوں اس وقت ضرورت ہے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے پورے علاقے میں انشاءاللہ کوشش کریں، یہ بھی ایک دعوت کا کام ہے کہ جہاں بھی بچے پٹاخے، مسلمان کا بچہ پٹاخہ پھوڑ رہا ہے، یہ نہ سوچے کہ کسی اور کا بچہ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، بلکہ یہ سوچے کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، ادنا سا غلام ہوں، میرا بچہ اگر یہ کر رہا ہے، چاہے میرے علاقے کا بچہ ہے، میری ذمہ داری ہے میں جا کر ان کے باپ کو کہوں، اس کو سمجھاؤں، ارے شرماؤ مت، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں اٹھائی ہے، خون سے لہو لہان ہو گئے ہیں، ہمیں اگر دو گالی مل جائے تو ہم گالی سننے کے لیے تیار ہے، نبی کے غلامی کے لیے انشاءاللہ، نبی کے غلامی کے لیے ہر چیز ہم برداشت کر لیں گے۔ پورے علاقے میں انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کرو گے، انشاءاللہ کیا کرو گے؟ انشاءاللہ کوشش کرو گے، کیا کوشش کرو گے؟ دیوالی کا موقع ہے، غیر اپنا رسم کرتا ہے کرنے دے، ہمیں اس سے کوئی سروکاری نہیں، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف ہے نہیں، لیکن ہمارے مسلمان کا بچہ اگر کرے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی طرف کہ کوئی پٹاخہ پھوڑے گا انشاءاللہ نہیں۔